نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آج کا ہمارا یہ 14واں محفل ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے جمعہ کا پہلا خطبہ۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کا سب سے پہلا خطبہ آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیش کی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا سب سے پہلا خطبہ جو مدینہ منورہ پہنچ کر بنی سالم بن عوف میں پڑھا تھا، اس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حمد و تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، مدد اور بخشش اور ہدایت اسی سے چاہتا ہوں۔ میرا ایمان اسی پر ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا اور نافرمانی کرنے والوں سے عداوت رکھتا ہوں۔ میری شہادت یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، نور اور نصیحت کے ساتھ ایسے زمانے میں بھیجا ہے جبکہ مدتوں سے کوئی رسول دنیا پر نہ آیا۔ علم گھٹ گیا اور گمراہی بڑھ گئی۔ اسی آخری زمانے میں قیامت کے قرب اور موت کی نزدیکی کے وقت بھیجا گیا۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی راہ یاب ہے، اور جس نے ان کا حکم نہ مانا وہ بھٹک گیا، درجے سے گر گیا اور سخت گمراہی میں پھنس گیا۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ بہترین وصیت جو مسلمان کو کر سکتا ہے یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے آمادہ کرے اور اللہ سے تقوی کے لیے کہے، اے لوگو، جن باتوں سے اللہ نے تمہیں پرہیز کرنے کو کہا ہے ان سے بچتے رہو۔ اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے۔ یاد رکھو کہ امور آخرت کے بارے میں اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈر کر کام کر رہا ہے تقوی بہترین مدد ثابت ہوگا۔ اور جب کوئی شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ خفیہ و ظاہر میں درست کر لے گا اور ایسا کرنے میں اس کی نیت خالص ہوگی تو ایسا کرنے سے اس کے لیے دنیا میں ذکر اور موت کے بعد جب انسان کو اعمال کی ضرورت و قدر معلوم ہوگی ذخیرہ بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کا ذکر اس آیت میں ہے، انسان پسند کرے گا کہ اس کے اعمال اس سے دور ہی رکھے جائیں۔ اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ تو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اور جس شخص نے اللہ کے حکم کو سچ جانا اور اس کے وعدوں کو پورا کیا تو اس کی بابت یہ ارشاد الہی موجود ہے، ہمارے یہاں بات نہیں بدلتی اور ہم اپنے ناچیز بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے
یود لو ان بینہ وبینہا امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اے مسلمانوں، اپنے موجودہ اور آئندہ ظاہر اور خفیہ کاموں میں اللہ سے تقوی کو پیش نظر رکھو، کیونکہ تقوی والوں کی بدیاں برائیاں معاف کر دی جاتی ہیں، چھوڑ دی جاتی ہیں اور اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تقوی والے وہ ہیں جو بہت بڑی مراد کو پہنچ جائیں گے۔ یہ تقوی ہی ہے جو اللہ کی بیزاری، عذاب اور غصے کو دور کر دیتا ہے۔ یہ تقوی ہی ہے جو چہرے کو درخشاں، پروردگار کو خوشنود اور درجے کو بلند کرتا ہے۔ مسلمانوں، اگر حقوق الہی میں فروگزاشت نہ کرو، اللہ نے اسی لیے تم کو اپنی کتاب سکھائی اور اپنا راستہ دکھایا ہے کہ راست بازوں اور کاذبوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ اے لوگو، اللہ نے تمہارے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا ہے، تم بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرو، اور جو اللہ کے دشمن ہیں انہیں دشمن سمجھو، اور اللہ کے راستے میں پوری ہمت اور توجہ سے کوشش کرو۔ اسی نے تم کو برگزیدہ بنایا اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تاکہ ہلاک ہونے والا بھی روشن دلائل پر ہلاک ہو اور زندگی پانے والا بھی روشن دلائل پر زندگی پائے، اور سب نیکیاں اللہ کی مدد سے ہیں۔ لوگو، اللہ کا ذکر کرو اور آئندہ زندگی کے لیے عمل کرو، کیونکہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملہ کو درست کر لیتا ہے۔ ہاں، اللہ بندوں پر حکم چلاتا ہے اور اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اللہ بندوں کا مالک ہے اور بندوں کو اس پر کچھ اختیار نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہم کو نیکی کرنے کی طاقت اسی عظمت والے سے ملتی ہے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی جنوبی جانب سے شہر میں داخل ہوئے۔ یثرب کہتے ہیں مدینۃ المنورہ کو۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مدینۃ المنورہ کا نام یثرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا اور نماز جمعہ پڑھائی، اور نماز جمعہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے، اور اسی دن سے شہر کا نام یعنی یثرب کا نام مدینۃ النبی ہو گیا، جسے عام طور سے مختصراً ہم لوگ مدینہ کہتے ہیں یا مدینۃ المنورہ کہتے ہیں۔ اصل نام مدینۃ النبی ہے۔ داخلہ بھی کیا عجب شاندار تھا۔ گلی کوچے تحمید و تقدیس کے کلمات سے گونج رہے تھے۔ مرد عورت، بچے بوڑھے نور خدا کا جلوہ دیکھنے کے لیے سراپا چشم بن گئے تھے۔ تشریف آوری کے اس شکوہ احتشام کو دیکھ کر اہل کتاب کے عالم سمجھ گئے کہ جس نبی کی کتاب باب 3 درس 3 کا مطلب آج کھلا۔ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فارون سے آیا۔ اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوئی۔ انصار کی معصوم لڑکیاں پیارے لہجے اور پاک زبانوں سے اس وقت اشعار گا رہی تھیں۔ یہ انصار جن کی لڑکیوں نے یہ ترانہ سنجی کی ہے، وہی ہیں جنہوں نے سن 11، 12، 13 نبوت میں مکہ معظمہ میں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ وہ ہیں جو حضرت مصعب بن عمیر یا حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہما کی ہدایت سے
اور تعلیم سے مدینہ ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ بزرگ انصار کچھ بڑے مالدار یا صاحب ثروت یا کسی بڑی جاگیر و املاک کے مالک نہ تھے، مگر دل کے ایسے غنی، اسلام کے ایسے فدائی، مسلمان بھائیوں پر اتنے قربان تھے کہ جب کوئی مہاجر ننگی تلواروں، کھچی ہوئی کمانوں سے جان بچا کر بھوکا پیاسا مدینہ میں جا پہنچتا تھا تو ہر انصاری یہ چاہتا تھا کہ وہ مہاجر اسی کے پاس ٹھہرے۔ آخر قرآن اندازی ہوتی تھی اور جس کے نام پر قرآن نکل آتا وہ مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے جاتا، مکان، اسباب، روپیہ، زمین، مویشی، غرض جو کچھ اس کی ملک میں ہوتا اس کا آدھا حصہ اسی دن تقسیم کر کے دے دیتا، اور پھر رات دن اس کی خدمت کے لیے مستعد رہتا، اپنی خوش قسمتی پر شکر کرتا کہ اللہ نے دین کے ایک بھائی کو اس کا حصہ دار بنایا ہے۔ مکہ اور مدینے کے حالات کو ایک جگہ رکھ کر کے ان حالات کا آپ مقابلہ کریں۔ مکہ میں صرف ایک قوم قریش کا زور اور حکومت تھی، اور سب کا مذہب بھی زیادہ تر بت پرستی تھا، لیکن مدینہ میں مختلف اقوام اور مختلف مذہب کا مجموعہ تھا۔ وہاں بت پرست بھی تھے اور یہودی بھی، اور کم تعداد میں عیسائی بھی۔ یہودیوں کے کئی زبردست قبیلے بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ تھے جو اپنے جدا گانہ قلعوں میں رہا کرتے تھے، تجارت اور سود خواری کی وجہ سے بہت مالدار تھے۔ جب سے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وعظ میں یہود کو یہ بشارت سنائی تھی کہ اللہ موسیٰ کے بھائیوں میں سے موسیٰ جیسا نبی پیدا کرے گا، اس وقت سے یہود امید کیے ہوئے تھے اور اسی امید پر مدینہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ بنو اسماعیل میں پیدا ہونے والا نبی یہود کے قومی ادبار کو دور کرنے والا، ان کی گزشتہ شان و شوکت، حکومت و سلطنت کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہوگا۔ اور جب سے یہود کو شام سے نکال دیا گیا اور ذلت و غلامی کے گڑھے میں ڈال دیا گیا، اس وقت سے نبی موعود کے ظہور پر ان کی آنکھیں اور بھی زیادہ لگی ہوئی تھیں۔ اب اسماعیل نبی کا مدینے میں تشریف لانا سن کر یہود بالخصوص بہت خوش ہو رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسیح کو راست باز ٹھہراتا ہے، اس کی تعلیم کو سچا بتاتا ہے اور حضرت مسیح پر ایمان لانے کو اسلام کا ضروری جز قرار دیتا ہے اور اس کی بزرگی کر کے یہودیوں کو انصاف سے ملزم ٹھہراتا ہے، تو اس وقت سب یہودی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ جب سے اللہ کے برگزیدہ بندہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے سب سے آخری وعظ میں دوسرے تسلی دینے والے کے آنے کی خبر دی تھی، جو دنیا کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور جو دنیا کو سب چیزیں سکھائے گا، اور عیسائیوں کو اس کے حکم پر چلنے کی تاکید کی تھی، تب سے عیسائی بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، جو یہود سے ان کے ظلموں کا بدلہ لینے والا، عیسائیوں کو جلال بخشنے والا، حضرت مسیح کی صداقت ظاہر کرنے والا ہو۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے خود ساختہ مسائل، انبیت، تثلیث، کفارہ، رہبانیت اور پوپ کے الہی اقتدارات کا رد کیا، تب وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ یعنی کہ یہود اور عیسائی دونوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ مدینے کی حالت کا اندازہ کرنے کے لیے ناظرین کو عبداللہ بن ابی بن سلول کے حال پر بھی ایک مختصر نظر ڈال لینا ضروری ہے۔ یہودیوں کے علاوہ
مدینہ کا ممتاز ذی اثر شخص یہ بھی تھا۔ اوس اور خزرج کے قبیلوں پر اس کا پورا رعب تھا اور اس کو توقع تھی کہ ان طاقتور قبیلوں کی مدد سے مدینے کی سب سے اعلیٰ طاقت وہی بن جائے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ اوس و خزرج مسلمان ہو رہے ہیں تو خود بھی بعد از جنگ بدر بظاہر حال مسلمانوں سے مل گیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے ہیں تو اس نے چاہا کہ یہودیوں پر بھی اس کا پہلا اثر قائم رہے اور مسلمان ہو جانے والے قبائل بھی بدستور زیر اقتدار رہیں۔ اس لیے اس نے یہ رویہ اختیار کیا کہ مسلمانوں میں بیٹھ کر ان سے اپنی رفاقت کا اقرار کرتا اور دیگر اقوام کے سامنے ان کے ساتھ اپنے اتحاد و صداقت کا دعویٰ کیا کرتا، اور چونکہ فی الحقیقت اسلام کو اپنی آرزوؤں کا پامال کنندہ سمجھتا تھا، اس لیے جب موقع ملتا تو مسلمانوں کی ضرر رسانی میں بھی دریغ نہ کرتا۔ اس گروہ کا نام مسلمانوں نے منافق رکھا۔ مدینے کی یہ حالت تھی، اور اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کی دعوت اور منادی کے لیے اس جگہ بھی بہت سی دشواریوں کا سامنا تھا۔ ایک منصف اور غور کرنے والی طبیعت فیصلہ کر سکتی ہے کہ ان سب موانع پر غالب آنا اسلام کی صداقت کی عمدہ دلیل ہے۔ اشاعت اسلام میں جو کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں بمقابلہ مکہ معظمہ ہوئی، اس کا ذکر قرآن نے پہلے سے بطور پیشین گوئی فرما دیا تھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پچھلا تیرے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔